آپ کا سلسلہ نسب غوث پاک کے بیٹے حضرت سید عبد الوہاب قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید قطب الدین قادری یہ اپنے والد ہی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ یہ اپنے ملک سے ہجرت کر کے گجرات کے کچھ میں تشریف لائے اور کچھ سے پھر اندور گئے اور گجرات کے بادشاہ مظفر شاہ گجراتی کی درخواست پر یہ اندور سے احمد آباد آئے اور جمال پور رہنے لگے، اور جمال پور میں جہاں آپ کی قیام گاہ تھی آج وہیں ان کی درگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید قطب الدین قادری سے ہزاروں نے اس کو ہدایت پائی، اور زویرات کا کام کرنے والی ایک بہت بڑی قوم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اور وہ پوری قوم آپ کے ساتھ احمد آباد آئی، جمال پور میں بسی، اور جہاں یہ قوم رہتی تھی آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے سوداگر کی پول کہا جاتا ہے۔ جمال پور میں آج بھی یہ پول ہے۔ تو حضرت سید قطب الدین قادری، لیکن وہ مشہور ہے پیران پیر سے۔ اگر احمد آباد میں پہنچ کر کے آپ کسی کو پوچھیں کہ سید قطب الدین قادری کے دربار میں جانا ہے تو شاید ہی آپ کو کوئی بتا پائے، لیکن اگر احمد آباد کے کسی بھی کونے میں کھڑے رہ کر آپ پوچھ لیں کہ پیران پیر کے روضے پہ جانا ہے تو جاہل آدمی بھی آپ کو پورا ایڈریس بتا دے گا۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ یہ پیران پیر سے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہم شبیہ غوث اعظم، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا چہرہ ہو بہو غوث پاک سے ملتا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، بہت کم لوگوں نے آپ کا دیدار کیا، اور جس نے آپ کا دیدار کیا تو پھر سمجھو غوث پاک کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ اور ہم شبیہ غوث اعظم ہونے ہی کی وجہ سے یہ خود بھی پیران پیر سے مشہور، اور ان کا در بھی پیران پیر سے مشہور، کیوں نہ ہو؟ ان کے بیٹوں کا در ہی تو پھر غوث پاک کا در ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے اس لاڈلے کے بارگاہ میں حاضری کی نیت آپ لوگ کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ احمد آباد میں سہارنپور کے پاس پانچ کنواں دروازہ کے پاس آ جائیں، یہاں غوث پاک کا وہ بیٹا آرام کر رہا ہے جس کو سید سلطان بغدادی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید سلطان، آپ کا اصل مبارک نام حضرت سید عبد القادر قادری بغدادی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ۔ اور سید سلطان کے نام سے مشہور۔ ان کا سلسلہ نسب سرکار غوث پاک کے بیٹے حضرت سید عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید سلطان 300 سال پہلے عراق سے پاٹن تشریف لائے، اور پاٹن سے پھر احمد آباد آئے، اور احمد آباد میں سہارنپور کے پاس پانچ کنویں دروازہ کے پاس آپ نے رہنا شروع کیا۔ 300 سال پہلے آئے۔ آپ فقر و فاقہ کو محبوب رکھتے اور فقیرانہ شان سے زندگی گزارتے، اور جب تیز بھوک لگتی تو آپ بستی میں جا کر جتنی بھوک ہوتی، زیادہ نہیں، جتنی بھوک ہوتی اتنا کھانا مانگ کر کے لاتے۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق سید سلطان قادری اپنے مقام سے اٹھے اور بستی میں کھانا مانگنے کے لیے گئے، تو پانچ کنواں کا وہ علاقہ جو نئی مہلت کے نام سے مشہور ہے، آج بھی نئی مہلت کی پول ہے، اس مقام نئی مہلت پہ آپ پہنچے، اور غوث پاک کے اس بیٹے سید سلطان بغدادی رفاعی نے نئی مہلت کی پول میں ایک گھر کے پاس صدا لگائی۔ یہ گھر غلام حیدر صاحب کا تھا۔ غلام حیدر صاحب کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ بابا سید سلطان دروازے پہ کھڑے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، تو بڑے ادب سے گھر میں بلایا اور کھانا پیش کیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت سید سلطان قادری رفاعی نے ابھی 2-3 نوالے ہی کھائے تھے کہ آپ کو کشف کے ذریعے پتا چلا کہ جس گھر میں کھانا کھا رہا ہوں یہ لوگ اولاد سے محروم ہیں، ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ گھر والے اولاد سے محروم، آپ نے فوراً غلام حیدر کو بلایا اور کہا جاؤ بیوی کو بلا کر کے لاؤ۔ سبحان اللہ۔ روایت یہ بتاتی ہے غلام حیدر
ہو چکے تھے اور ان کی بیوی کی عمر تھی 79 ایئرس اولڈ، 79 سال کی ہو چکی تھی۔ بتاؤ انہوں نے جوانی میں اولاد کے لیے کتنی کوششیں کی ہوں گی، کتنے علاج کرائے ہوں گے، کتنی جدوجہد کی ہوگی، لیکن آج غوث پاک کے بیٹے کی نگاہ اٹھی ہے اور سید سلطان قادری غلام حیدر سے فرماتے ہیں جاؤ اپنی بیوی کو بلا کر کے لے کر آؤ۔ آپ نے اپنی لائف میں نہیں سنا ہوگا کہ 79 سال کی عورت نے کوئی بچہ جنا ہو، عموماً یہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ لوگ ایک بچے کے لیے پریشان تھے، لیکن آج ہوا یہ کہ ان کی بیوی کو حاصل کیا گیا اور سید سلطان قادری نے اپنے منہ میں ایک نوالا لے کر چبایا اور چبانے کے بعد وہ نوالا ان کی بیوی کو دے دیا اور حکم فرمایا کہ اسے کھا لو۔ جوانی اولاد کی فکر میں گزری، برسوں بچے کی طرف رہی، آج 79 سال کی عمر میں غوث پاک کے لاڈلے کا وہ کرم ہوا کہ ایک بچے کو ترسی تھی، لیکن اللہ نے اس نوالے کی برکت سے ایک ساتھ 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، 79 ایئرس کی عمر میں ایک ساتھ 3 بیٹے آپ کو عطا فرمائے۔ تو وہ غوث پاک کا لاڈلا سید سلطان قادری احمد آباد میں سہارنپور کے پاس 5 کنواں دروازہ کے قریب آپ کا مزار مشہور ہے، اور جن کو جناتوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے دربار میں بڑی جلدی پکڑنے آ جاتے ہیں۔ جو غوث پاک کے اس بیٹے کے بارگاہ میں بھی حاضری کا علاج ہے۔ اب آپ احمد آباد میں خانپور کی سرزمین پر آ جائیے، مرزا پور کے پاس خانپور، یہاں غوث پاک کا وہ بیٹا آرام کر رہا ہے کہ ان کے اور غوث پاک کے بیچ صرف 6 بزرگ ہیں، یعنی یہ غوث پاک کے اتنے قریب کے پوتے ہیں کہ بیچ میں کوئی لمبا شجرہ نہیں، ان کے اور غوث پاک کے بیچ میں صرف 6 بزرگ، اس میں سے ایک ان کے ابا، اتنے قریب کے پوتے غوث اعظم کے۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید عبد الوہاب قادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا سلسلہ نسب غوث پاک کے بیٹے حضرت سید عبد الجبار قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ کے نام مبارک کے پیچھے جباری لگایا جاتا ہے۔ تو سید عبد الوہاب قادری جباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے غوث پاک کے پر پوتوں میں ہیں کہ آپ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے آپ کی والدہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار کرایا، اور سرکار نے ان کی ولادت سے پہلے خواب میں ان کی والدہ کو دیدار کراتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ شہزادی تمہارے گھر جو بیٹا آنے والا ہے وہ بڑا مبارک ہے اور بڑے مرتبے کا ولی کامل ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچے اور غور کریں، حضور اپنی زبان سے جس کو بڑا ولی کہے، سبحان اللہ، سرکار اپنی زبان سے جس کو بڑا ولی کہے اور جس کی پرسنالٹی کو حضور مبارک کہہ دے، اس کی عظمت کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبد الوہاب قادری جباری پیدا ہوئے، کچھ سمجھدار ہوئے تو آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا مزار یہاں سرساوڑی میں ہے، احمد آباد سے 40 کلومیٹر دور کے فاصلے پر، مرجع کھلائی کے آپ وہاں شہید ہوئے۔ حضرت سید غیاث الدین نے اپنے بیٹے سید عبد الوہاب جباری کو کچھ بڑے ہوئے تو مدرسے میں داخل کرایا۔ مدرسے کا پہلا دن ہے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یہ کہ مدرسے کے پہلے ہی دن بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد پورا قرآن روانی سے سنانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، پہلا ہی دن تھا، قرآن تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد نے دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے، اور سارا واقعہ استاد نے ان کے والد کو جا کر کے سنایا تو ان کے والد سید غیاث الدین نے کہا کہ حضرت آپ صرف ظاہری تعلیم کا کام کیجئے، میرے رب کے بیٹے کے لیے غیب سے خصوصی تعلیم کا انتظام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ صرف ظاہری فارمیلٹی کیجئے، میرے رب نے غیب سے میرے بیٹے کے لیے خصوصی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ 5 سال کی عمر شریف ہی سے آپ کی پیشانی مبارک پر ولایت کے انوار سورج کی طرح چمکتے دکھائی دیتے تھے، اور حضرت سید عبد الوہاب قادری جباری کو اللہ نے منصب ولایت اتنا اونچا عطا فرمایا تھا کہ رہتے تھے احمد آباد جمال پور کی سرزمین پر
اکثر نماز فجر بیت المقدس میں ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ، نماز ظہر یہ خانے کعبہ میں پڑھتے تھے، نماز عصر مدینہ شریف میں پڑھتے تھے، نماز مغرب بیت المقدس میں مشہد مقدس میں پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز یہ غوث پاک کی مسجد بغداد میں ادا فرمایا سبحان کرتے اللہ، تھے۔ سبحان اللہ، غوث پاک کی چھٹی پیڑھی کے بعد کا بیٹا جب اتنا پاورفل ہے تو غوث پاک کے اختیار کا انداز کون لگا سکتا ہے؟ تبھی امام احمد رضا نے کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آکے وہ ہے تلوہ تیرا۔ نعرے تلوے کی عظمت کوئی نہ سمجھ پایا، سر کی شان کیا سمجھ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن سرکار غوث اعظم، جشن اولیاء احمد آباد۔ تو حضرت عبدالوہاب قادری جباری غوث پاک کے وہ لاڈلے ہیں کہ جن کو دماغی تکلیف ہو اور جادو بلا کے معاملات ہو اور رزق کے معاملے میں جس کو پریشانیاں ہو، خاص کر کے دماغی مریض، ان کے لیے ان کے آستانے کی حاضری اکسیر اعظم کہی گئی۔ سبحان اللہ، فائدہ مند اور بہتر نہیں، اکسیر اعظم کہی گئی۔ سوچو بہت بڑی بات ہے یہ، اور ان کے دربار میں غوث پاک کا فیضان کچھ ایسا برستا ہے کہ آپ کے چہرے پر جلال اور نورانی کتنی تھی کہ آپ نقاب ڈال کے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ میرے چہرے کو دیکھنے کی داغ لا سکے۔ تو قادری فیضان ان کے روزے پر اس طرح موجے مارتا ہے کہ آج کئی سو سال ہو گئے، لیکن صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ عبدالوہاب قادری کے دربار میں روزانہ لوبان کے وقت آپ کے لوبان میں روزانہ 1000 بلاؤں کو جلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی ڈیلی آپ کے لوبان میں 1000 بلا جلتی ہے، اس شان کے بزرگ ہیں۔ تو غوث پاک کے اس لاڈلے کے بارگاہ میں بھی حاضری کی نیت کر لی۔ سبحان انشاءاللہ، اور اب آپ احمد آباد میں سرکھیج کی سرزمین پر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں غوث پاک کا نسبی بیٹا تو نہیں بلکہ وہ شخصیت آرام کر رہی ہے جس کو غوث پاک نے اپنی فرزندیت میں قبول کیا، سبحان اللہ، اور یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ پورا ملک گجرات جس کے نصیب میں ہے، پورا ملک گجرات جس کی نگرانی میں ہے، وہ ذات حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رضی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار شیخ احمد کھٹو مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبار اولیاء میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ پانی کا لوٹا ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا اسحاق مغربی کو وضو کرا رہے تھے۔ حضرت شیخ احمد ہاتھ میں پانی کا لوٹا لیے اپنے مرشد بابا اسحاق کو وضو کرا رہے تھے۔ وضو کراتے کراتے شیخ احمد کھٹو کے دل میں خیال آیا کہ میرے غوث پاک کا کیا عالی منصب ہے، کیا ہی اونچا مقام ہے اور اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ ہر سلسلے کا ولی ان سے فیض پاتا ہے، ہر سلسلے کے اولیاء ان کے در کی غلامی کو فخر سمجھتے ہیں، اور ہر سلسلے کا ولی ان کے در پر آنا اور جاروب کشی کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ کیا بات ہے، اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ سب غوث پاک کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ یہ زبان میں نہیں، وضو کراتے کراتے دل میں سوچ رہے تھے اور اپنے مرشد کو وضو کرا رہے تھے۔ یہاں ان کے دل میں یہ خیال آیا اور وہاں وضو کرتے کرتے ان کے پیر حضرت بابا اسحاق نے کشف کے ذریعے جان لیا کہ میرا مرید کیا سوچ رہا ہے۔ کشف کے ذریعے جان لیا کہ شیخ احمد لوٹے سے پانی ڈال رہے ہیں لیکن دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو فوراً بول پڑے بابا اسحاق کہ اے عزیز شیخ احمد کھٹو مغربی، کیا تم کو پتہ نہیں میرے غوث پاک کی فضیلت، میرے غوث پاک کی کمالات اور میرے غوث پاک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں جتنے جھاڑ ہیں سب قلم بن جائیں۔ سبحان اللہ، سو تو نہیں گئے آپ؟ سبحان اللہ، دنیا میں جتنے جھاڑ ہیں سب قلم بن جائے۔ کانچر میں کتنے جھاڑ ہیں تعداد کسی کو معلوم ہے؟ کوئی جانتا ہے ٹوٹل یہاں اتنے وૃکش ہیں؟ سبحان اللہ، کسی کو نہیں پتا نا۔ جملہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنے جھاڑ ہیں سب قلم بن جائیں، جتنے دریا ہیں سب سیاہی بن جائیں، اور 2 5 10 20 نہیں، دنیا میں جتنے روح والے ہیں سب لکھنے بیٹھ جائیں۔
سبحان اللہ، یہ غوث پاک کا منصب ہے، یہ غوث پاک کی فضیلت۔ لچھے دار تقریر کرنے والا مقرر اسٹیج پہ نہیں بولتا، بابا اسحاق اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے جھاڑ سب قلم بنے، جتنا پانی سب سیاہی بنے، جتنے جاندار سب لکھنے والے بنے، ازل سے ابد تک لکھتے رہیں تو بھی غوث کی فضیلت کے 1000ویں حصے میں سے ایک حصہ بھی تحریر نہ کر سکے۔ اتنی اونچی شان جب سنی تو شیخ احمد کھٹو کے دل میں غوث پاک کی محبت کا سمندر جوش مارنے لگا، اور کیفیت ان کی یہ ہو گئی کہ شیخ احمد نے اپنے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ رکھ دیا اور مرشد کا پیر پکڑ کے کہا کہ ہوں تو میں آپ کا مرید، لیکن اب اجازت دو کہ میں یہاں سے بغداد چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، اب اجازت دو کہ میں بغداد چلا جاؤں اور اپنی پوری زندگی غوث پاک کے قدموں میں گزار دوں۔ پیر و مرشد نے ان کی کنڈیشن کو جب ملاحظہ کیا تو اجازت دے دی، اور مرشد سے اجازت لینے کے بعد حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کی ادا کے ساتھ ننگے سر اور ننگے پاؤں بغداد کے لیے پیدل روانہ ہو گئے۔ یہ پوری گفتگو راجستھان کے کھٹو میں ہو رہی تھی، ناگور شریف کے پاس۔ یہ پوری گفتگو راجستھان کے کھٹو میں ہوئی۔ وہ کھٹو سے چلے، سفر کرتے ہوئے چلتے چلتے اجمیر شریف کے قریب کوہسلی نام کے مقام کے قریب پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے پانی کے ایک چشمے کے کنارے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد شیخ احمد نے رب کا ذکر شروع کیا۔ تو اس مقام پر آپ کو ذکر میں ایسی محبوبیت طاری ہو گئی کہ ذکر کرتے کرتے ان کو نیند آ گئی۔ یہاں نیند آئی اور نصیبہ بیدار ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں غوث پاک جلوہ فرما۔ سبحان اللہ، ذکر کرتے کرتے نیند آئی اور شیخ احمد کھٹو نے خواب میں دیکھا کہ غوث پاک جلوہ فرما ہے، اور انداز بغداد کے تاجدار کا کچھ ایسا ہے کہ غوث پاک کے ایک ہاتھ میں ٹوپی ہے، ایک ہاتھ میں امامہ ہے۔ سبحان اللہ، غوث پاک کے ایک ہاتھ میں ٹوپی ہے پر ایک ہاتھ میں نورانی امامہ ہے۔ غوث پاک نے خواب میں شیخ احمد کھٹو سے کہا کہ پیارے ادھر آؤ۔ حضرت شیخ احمد کھٹو غوث پاک کے قریب ہوئے۔ جیسے ہی قریب آئے تو غوث پاک نے سب سے پہلے وہ مبارک ٹوپی جو اصل میں تاج شاہی تھا اپنے ہاتھوں سے شیخ احمد کھٹو کے سر پہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے سبز نورانی امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کے بعد دستار بندی کرنے کے بعد غوث پاک کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ اے شیخ احمد مغربی، تم رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور آج سے میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ، تم رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور آج سے میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ بس اتنا فرمایا تو شیخ احمد کھٹو کی آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہوئے۔ جب جاگے تو خواب سے تو باہر آئے، لیکن غوث پاک کی عطا کردہ اور ٹوپی اور امامہ سر پہ موجود تھا۔ سبحان اللہ، خواب سے بیدار ہوئے تو وہ ٹوپی اور مبارک امامہ سر پہ موجود تھا، اور آپ نے جب اپنی پرسنالٹی پہ غور کیا تو آپ کا درجہ ولایت ہزاروں درجے بلند ہو چکا تھا۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر آگے نہیں گئے، پلٹے اور مرشد کی بارگاہ کی طرف پھر چلے۔ مرشد کی بارگاہ کی طرف پھر چلے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد نے کشف کے ذریعے پہلے ہی سارے حالات دیکھ لیے تھے، اسی لیے وہ پہلے سے ہی ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، مرید استقبال کرتا ہے، پیر نہیں، یہاں پیر مرید کے ویلکم کے لیے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت شیخ احمد جب قریب آئے تو بابا اسحاق نے بڑی مبارکباد دی، اور مبارکباد دے کے فرمایا کہ اب تک تو تم میرے واسطے سے غوث پاک کا فیضان پاتے تھے، آج تو بغداد کے دولہا نے تم کو ڈائریکٹ نواز دیا۔ سبحان اللہ، آج تو تاجدار بغداد نے تم کو ڈائریکٹ نواز دیا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت شیخ احمد مغربی کھٹو کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے پیر کے باورچی خانے کے لیے جنگل سے روزانہ لکڑیاں کاٹ کر کے لایا کرتے تھے۔ تو جس دن یہ واقعہ ہوا، اس دن پہ انہوں نے جنگل جانے کی اجازت مانگی اپنے مرشد سے کہ حضور مجھے جنگل جانے کی اجازت عطا کی جائے تاکہ میں معمول کے مطابق آپ کے لیے باورچی خانے کے لیے لکڑیاں لے کر کے آؤں۔ سرکار حضرت بابا اسحاق مغربی نے آپ کو جانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اب تو تم غوث پاک کے منظور نظر ہو چکے ہو، اب تو غوث پاک نے تم کو اپنی فرزندیت میں قبول کر لیا۔
دیا ہے، میں تم کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن آپ کے دل میں پیر کی خدمت کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ مرشد کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی یہ ضد کر کے جنگل چلے گئے۔ جنگل جانے کے بعد انہوں نے لکڑیاں کاٹی، لکڑیوں کا گٹھا بنایا اور گٹھے کو سر پہ رکھا، تو یہاں ہوا یہ کہ لکڑیوں کا گٹھا آپ کے سر پہ آنے کے بجائے ایک بلس اوپر ہوا میں ہو کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ آنے کے بجائے ایک بلس اوپر ہوا میں ہو کے آ رہا تھا۔ اسی کیفیت میں آپ پیر کی خانقاہ میں پہنچے۔ آپ کے مرشد نے جب یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ جس کے سر پر غوث پاک اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائے اس کے سر پہ لکڑی کا گٹھا نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے سر پہ لکڑی کا گٹھا نہیں آ سکتا۔ آج سے تم اس خدمت سے آزاد ہو تو دوستو، شیخ احمد کھٹو کا در بھی وہ در ہے جہاں غوث پاک کا فیضان ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے اس لاڈلے کی بارگاہ میں بھی حاضری کی نیت کریں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب آپ احمد آباد کی سرزمین میں پھر سے جمال پور کے پاس رائے کھڑ میں آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں غوث پاک کا وہ بیٹا آرام کر رہا ہے کہ جن کے نام ہی کی نسبت سے جمال پور کا نام جمال پور ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مبارک نام ہے حضرت سید جمال الدین قادری رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ آپ غوث پاک کی اولاد میں ہیں، اپنے والد ہی کے یہ مرید و خلیفہ تھے، اور ان کے والد ہرمیز جو ملک عراق میں ہے غالباً، ہرمیز سے ہجرت کر کے ہندوستان کے بیجاپور اور وہاں سے بیجاپور کی ریاست کے پنتھر نامی قصبے میں آ کر رہے۔ حضرت جمال الدین قادری کی پیدائش بھی یہی ہوئی۔ حضرت جمال الدین قادری کی خانقاہ کی شہرت اتنی دور دور تک تھی کہ آپ کی خانقاہ فیض کا دریا تھی اور دور دور سے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ سلطان بہادر شاہ گجراتی جب دکن بیجاپور گیا اور سید جمال الدین قادری کی شہرت کو سنا تو ان سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جمال قادری سے ملنے کے لیے جاؤں، لیکن گجرات کا بادشاہ بہادر شاہ گجراتی دل میں یہ سوچتا ہے ملاقات سے پہلے کہ میں جب سید جمال الدین قادری کے پاس جاؤں اور میری ملاقات کے وقت اگر وہ میری تعظیم اور عزت کرنے کے لیے اگر وہ کھڑے نہیں ہوئے تو میں ان کو ذلیل کر دوں گا۔ کون سوچتا ہے؟ گجرات کا سلطان بہادر شاہ گجراتی کہ میں جمال قادری سے ملنے تو جا رہا ہوں، بڑی شہرت سنی ان کی، لیکن اگر میری تعظیم میں وہ کھڑے نہیں ہوئے تو میں ان کو ذلیل کروں گا۔ اپنے اس برادے کو لے کر بہادر شاہ گجراتی جب سید جمال الدین قادری کی خانقاہ میں پہنچا تو یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا کہ آپ کے دائیں اور بائیں دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ذلیل کرے گا؟ آپ کے دائیں اور بائیں دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شرمندہ ہوا، توبہ کی، حضرت سے معافی مانگی اور سچے دل کا چاہنے والا ہوا۔ اور یہ سلطان بہادر شاہ گجراتی ہی بڑی نیاز مندی کے ساتھ آپ کو اصرار کر کے دکن کے بیجاپور سے یہی احمد آباد لے کر آیا۔ آپ کے لیے خانقاہ اور مسجد بھی بنائی۔ آپ احمد آباد ہی میں مقیم ہوئے اور انہی کے نام کی نسبت سے احمد آباد میں جمع ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سرکار شاہ عالم کی بات